بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے ایک مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے حج کا مفہوم اور ہمارے فیس بکی دانشور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں حج صرف ایک جگہ پر ہوتا ہے اور وہ ہے شہر مکہ۔ وہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے۔ اس گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوا کرتے تھے اس کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے کہا تھا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ نے اپنے اس گھر کو امن کی جگہ قرار دیا، مگر ہمارے ہاں کے کچھ فیس بکی دانشور حج کا ترجمہ کرتے ہیں جھگڑا کرنا۔ ان کے حساب سے اس گھر کا مقصد اپنے حقوق کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی آواز بلند کرنا ہے۔ اللہ کا گھر نہ ہو گیا، قومی اسمبلی کا اکھاڑا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ غور تو کیجئے، آج یو این او جب لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پاتا تو پھر رد عمل پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یو این او کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر ان دانشوروں کی خواہشات کے مطابق یہ گھر یو این او کا کردار ادا کر رہا ہوتا تو اس کے منتظمین کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ اس گھر پر انگلیاں اٹھاتے، تو کیا یہ گھر محترم رہتا؟ تو ان لوگوں کو ذرا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا اسٹیٹس چینج کرنا یہ اس گھر کی بے حرمتی میں شمار ہوگا۔ اب آتے ہیں حج کے معنوں کی طرف۔ حج ایک اصطلاحی لفظ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اول تو اصطلاحی لفظ کے معنی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جو لوگ اصطلاحی لفظ کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ لوگ اگر امریکہ میں موجود وائٹ ہاؤس کا اگر کہیں ذکر کریں گے تو کیا اس کو سفید گھر کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اصطلاحی لفظ کے معنی نہیں کرتا۔ میں نے آج تک کسی کو یہ بولتے نہیں دیکھا کہ مجھے لشکر زبان آتی ہے، حالانکہ لفظ لشکر اردو کا معنی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اصطلاحی لفظ کو اسی طرح بولتے ہیں جس طرح وہ رائج ہے، مگر یہ ہمارے ہی کچھ نام نہاد مفکرین ہیں جنہیں یہ خبط سوار ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصطلاحی لفظ لغوی معنوں میں بولا جائے گا تو صرف ایک ہی صورت میں بولا جا سکتا ہے کہ اہل زبان اس کو خود بھی لغوی معنوں میں استعمال کرتے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عربی زبان کے الفاظ کے معنی کوئی غیر عربی متعین کرے۔ عقل کی بات کرنے والوں کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے۔ یہ لوگ معنی متعین کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن عربی زبان سکھانے کی کتاب نہیں۔ اللہ نے جہاں قرآن نازل کرنا تھا وہاں کے لوگ عربی زبان بولتے تھے، تو اللہ نے ان کی زبان میں قرآن نازل کر دیا۔ یہ ایک آسان قابل فہم بات ہے، مگر یہ لوگ قرآن مجید سے عربی بنانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غیر معروف چیز ہے۔ یہ لوگ سورہ البقرہ آیت 258 دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے حج کے معنی جھگڑا ہونا ثابت ہے۔ ان کو ذرا شعور نہیں ہے کہ اگر حج کے معنی جھگڑا کرنا ہوتا تو پھر اللہ یہاں پر حج کا لفظ استعمال فرماتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر جھگڑے کا ذکر ہوا، مگر کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے جھگڑے کے لیے حج کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس بات پر ان کو غور کرنا چاہیے۔ اصل میں ان لوگوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ عربی زبان سے ناواقفیت ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے تمام الفاظ ان کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ قسط انصاف کے معنوں میں آیا ہے۔ اس کا فاعل مقسط انصاف کرنے والا ہے، مگر قرآن ہی میں لفظ قاسط بھی فاعل کے طور پر آیا ہے اور اسی روٹ ورڈ قاف سین توئیں سے نکلا ہے، مگر اس کے معنی ہیں نا انصافی کرنے والا یا فرما برداری سے انحراف کرنے والا، جو کہ قسط سے بالکل اپوزٹ ہے، جیسا کہ سورہ جن آیت 14 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔
اور ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرمانبردار ہو گئے انہوں نے تو سیدھی راہ کا قصد کیا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں قاسطون ان لوگوں کے لیے آیا جو بے انصاف ہیں، جبکہ قسط کے معنی انصاف کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہوئے الفاظ ایک دوسرے کی ضد میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حج اور حاجہ دونوں کے ایک معنی ہونا لازم نہیں ہے۔ اول تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مروجہ الفاظ کے لغوی معنی کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن بالفرض اگر کسی کو شوق ہے لغوی معنی ڈھونڈنے کا تو ڈکشنریز میں حج کے اور بھی معنی مل جائیں گے، مگر جھگڑا کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ یہی معنی ان کو کیوں پسند آئے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو حج کا مقصد معلوم ہوگا۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، اور اسی طرح سے جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ان آیات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج کے مقاصد بتائے جن میں اللہ کا ذکر کرنا اور اپنا میل کچیل دور کرنا، یعنی اپنے دل کی طہارت کرنا، یہ سر فہرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی طہارت کے لیے انسان کو ایک ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جاتے ہی آدمی کی دنیا بدل جاتی ہے، لوگ اس گھر کو دیکھتے ہی آبدیدہ ہو جاتے ہیں، بے تحاشا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہاں شاید ہی کوئی بد نصیب ہوگا جس کو رونا نہ آئے، ورنہ اکثریت کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی قلبی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے ایک اچھا انسان بننے کا وعدہ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ کچھ دنوں کا قلبی رشتہ بعض اوقات انسان کی زندگی ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بعد میں دوبارہ برے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھر کا مقصد پورا نہ ہوا۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس کی دل کی حالت کو بدلا تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اپنے لیے میرے دل میں محبت ڈال دیتا تو میں بھی تیرا فرما بردار بندہ بن جاتا۔ سو اللہ نے اس پر یہ حجت بھی پوری کر دی۔ لہٰذا یہ فیس بک کی دانشور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے گھر کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ گھر بنا تھا وہ گھر آج تک اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، کیونکہ 100 حاجیوں میں سے ایک حاجی کی زندگی بھی اگر اس گھر کی وجہ سے بدل جاتی ہے تو سمجھیے کہ گھر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔